جو مسلمان درود پڑھتا ہے تو اس کو کون کون سے ثمرات ملتے ہیں، کون کون سے فائدے ملتے ہیں؟ آؤ میں تمہیں درود پڑھنے کے 10 فائدے بتاتا ہوں۔ نمبر 1، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں نے دیکھا کہ آقا کریم سجدے کی حالت میں ہیں۔ آقا کریم نے سجدہ لمبا کر دیا۔ کافی دیر بعد جب سجدے سے فارغ ہو کر سلام پھیرا تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا؟ سجدے کو لمبا کرنے کی وجہ دریافت کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی، ابھی تھوڑی دیر پہلے جبریل میرے پاس آئے تھے، جبریل نے اللہ کا سلام دیا اور ساتھ میں کہا یا رسول اللہ، آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب درود شریف پڑھتا ہے، کوئی بھی شخص مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، جب وہ درود شریف پڑھتا ہے تو میں خود جبریل اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب آپ کو سلام کرتا ہے تو میں خود جبریل اسے سلام کرتا ہوں۔ وہ جبریل نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے پاس وحی لے کر آنے والا جبریل، جس کا تمام فرشتوں سے اعلیٰ مقام ہے، اعلیٰ مقام رکھنے والے فرشتے جبریل یہ کہہ رہے ہیں آقا جو بھی شخص درود شریف پڑھے گا آپ کی ذات پر، آپ کو سلام کرے گا تو میں خود جبریل اس کی مغفرت کے لیے دعا کروں گا۔ مجھے بتاؤ، جس کی مغفرت کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام خود دعا کریں تو کیا خیال ہے جبریل کی دعا اللہ تعالیٰ رد کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ یا رسول اللہ، کوئی شرابی ہوگا تو میں یہ دعا کروں گا یا اللہ اسے شراب سے بچا لے۔ یا رسول اللہ، اگر کوئی زانی آپ کو سلام پیش کرے گا، اگر کوئی زانی آپ کی ذات مبارکات پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے گا تو میں خود جبریل دعا کروں گا یا اللہ اسے زنا سے بچا لے۔ یا رسول اللہ، کوئی گنہگار، بدکار، سیاہکار، خطاکار، اللہ کا نافرمان آپ کو سلام پیش کرے گا، آپ کی ذات مبارکات پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے گا تو میں خود جبریل دعا کروں گا یا اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اسے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے گا، میں اس کی مغفرت کے لیے دعا کروں گا۔ دوسرا فائدہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، ان کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے وہ یہ کام کرتے ہیں کہ کوئی بھی میرا امتی جو میری ذات پر درود شریف پڑھتا ہے تو وہ فرشتے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ وہ درود شریف میرے پاس لے کر آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ فلاں آپ کے امتی نے آپ کو تحفہ بھیجا ہے، قبول کریں، تو میں وہ تحفہ قبول کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جبریل کہنے لگے جو شخص صبح شام آپ کی ذات پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتا رہتا ہے، درود پڑھتا رہتا ہے، تو ایک وہ مقام بھی آتا ہے جب اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندے اب تو میرا ذکر زمین پہ بیٹھ کے کر، میں تیرا ذکر عرش بنی پہ بیٹھ کے کرتا ہوں۔ یا اللہ درود تو آقا کریم کی ذات مبارکات پر بھیجا، تو درود کو بھی اپنا ذکر سمجھ رہا ہے، کیوں نہیں سمجھ رہا؟ میرے مصطفیٰ کا ذکر صرف مصطفیٰ کا ذکر نہیں، وہ بھی میں خدا کا ذکر ہے۔ جس نے مصطفیٰ کریم کی ذات پر درود پڑھا وہ یہ سمجھے کہ میں نے خدا کی حمد بیان کی ہے، خدا کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم ہمیں تو دیا ہے، خود نہیں پڑھتا۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کرنے کا حکم، سجدے کرنے کا حکم، زکوٰۃ دینے کا، کلمہ پڑھنے کا، ہر نیک کام کرنے کا حکم ہمیں تو دیا ہے، خود نہیں کرتا۔ یا اللہ نماز پڑھیں ہم، روزہ رکھیں ہم، حج کریں ہم، زکوٰۃ دیں ہم، سارے کام ہم ہی کرتے ہیں، تو بھی کچھ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں کیوں نہیں کچھ کرتا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے میرے بندے میں تو صبح سویر نبی نبی کرتا ہوں، میں صبح بھی نبی نبی کرتا ہوں، میں تو شام کو بھی نبی نبی کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں تو ہر وقت اپنے محبوب کی ذات پر سلام کرتا رہتا ہوں، درود پڑھتا رہتا ہوں، میں کیوں نہیں کچھ کرتا؟ ایک شخص فوت ہوا، جب فوت ہوا تو لوگ اس کو غسل دینے لگے، غسال نے غور کیا کہ اس کے لب ہل رہے تھے،
مر گیا ہے، جسم سے جان نکل گئی، روح نکل گئی، ہل بھی نہیں سکتا، ہاتھ بھی کام نہیں کر رہے، پاؤں بھی کام نہیں کر رہے، لیکن اس کے لب ہل رہے ہیں۔ غسال نے دیکھا، دیکھ کر حیران رہ گیا۔ خیر، اس کی قبر کھودی گئی۔ جب اس کی تدفین کرنے لگے، لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کی قبر میں نور ہی نور تھا۔ گلاب کے پھول اگے ہوئے تھے جن کی خوشبو سے قبر میں عطر پھیلا ہوا تھا، نور ہی نور۔ ایسے لگتا تھا جسے جنت کی تمام کھڑکیاں کھول دی گئیں، دائیں بائیں جنت کی کھڑکیاں کھول دی گئیں۔ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی پڑی۔ لوگوں نے دیکھا، دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آخر یہ شخص کون سا ایسا نیک عمل کیا کرتا تھا جس کی بدولت آج اس کو اتنی بڑی جزا مل رہی۔ خیر، اس کی تدفین کرنے کے بعد لوگ اس کے گھر آئے، اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ آخر یہ شخص کون سا کام کیا کرتا تھا۔ اس کے گھر والوں نے کہا، اور کاموں کا تو ہمیں پتہ نہیں، ایک پتہ ہے کہ وہ صبح سے شام تک ہر وقت درود شریف پڑھتا رہتا تھا۔ اللہ اکبر، ایک ہی کام کرتا تھا، تسبیح ہاتھ میں ہوتی تھی، درود پہ درود پڑھتا چلا جا رہا۔ ہائے، درود پڑھتا پڑھتا اس نے زندگی گزاری۔ مرا ہے تو درود پڑھتے پڑھتے، آج مر گیا ہے، جسم میں روح نہیں رہی، جان نہیں رہی، لیکن اس کے لب ہل رہے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا، جو بھی شخص جس حال میں زندگی گزارے گا اسی حال میں مرے گا، اور جس حال میں مرے گا قبر میں بھی اسی حال میں کھڑا کیا جائے گا، اور جس حال میں زندگی گزارے گا کل قیامت کے دن بھی اسی حال میں کھڑا کیا جائے گا، اللہ کے سامنے اسی حالت میں کھڑا کیا جائے گا جس حالت میں اس نے زندگی گزاری۔ اب درود شریف پڑھتا پڑھتا وہ مرا تھا، قبر میں اٹھایا گیا بھی درود پڑھتے پڑھتے، قیامت کے دن بھی درود پڑھتے پڑھتے اٹھایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اور شام کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، فرمایا قسم ہے مجھے رب ذوالجلال کی، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، فرمایا اللہ کے سامنے میں اس بندے کا نام لے کے اس کی سفارش کراؤں گا۔ قیامت کا دن، نفسا نفسی کا عالم، جب ہر بندہ ہایا ہے کی پکار رہا ہوگا۔ آدم علیہ السلام نفسی نفسی، شیش علیہ السلام نفسی نفسی، موسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی، ہر نبی ہر امتی نفسی نفسی، ہائے کی پکار رہا ہو۔ لیکن جو شخص میری ذات پر دنیا میں درود پڑھتا تھا، زندگی میں درود پڑھتا تھا، میں اللہ کے سامنے اس کا نام لے کے اس کی سفارش کروں گا، اور وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص ہے، کہنے لگا، حضرت غریب ہوں، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں ہے، کاسا اٹھانے میں مجبور ہو گیا ہوں، بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گیا ہوں، صبح کو کھاتا ہوں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتا ہوں صبح کے لیے نہیں ہوتی، امیری کا جنازہ نکل گیا، غربت عروج پر آ گئی، سکون کا جنازہ نکل گیا، دکھ عروج پر آ گئے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں جس کو پڑھ کے میں امیر بن جاؤں، بادشاہ بن جاؤں، مالا مال بن جاؤں۔ حضرت علی نے فرمایا، پھر اگر یہ حالت ہے تو صبح سے شام تک درود شریف پڑھا کر۔ اس شخص نے ایسے ہی کیا، اس نے ایک کلہاڑی خریدی اور ایک رسی خریدی، صبح درود پڑھتا پڑھتا جنگل میں چلا جاتا، لکڑیاں کاٹتا، رسی سے باندھ کر شام کو درود پڑھتا پڑھتا بازار میں بیچتا۔ اس کا یہ کاروبار چمک گیا، درود کے صدقے اس کا یہ بزنس چمک گیا۔ ایک دن آیا، وہ مالا مال بن گیا، بہت بڑا امیر بن گیا، تاجر بن گیا۔ اب جو بھی شخص اس سے پوچھتا کہ آخر کس وجہ سے، کون سے عمل کی وجہ سے تو اتنا بڑا امیر بنا ہے کم دنوں میں، تو وہ شخص بڑی فخر سے کہتا، اگر تم بھی میری طرح کے امیر بننا چاہتے ہو تو پھر صبح سے لے کر شام تک درود شریف پڑھا کر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکات پر درود شریف پڑھا کرو۔ یہ سب کچھ جو مجھے ملا ہے درود کا صدقہ ہی